الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس خاص انعام سے اہل ایمان بھر بھر کے اپنی جھولیاں لے جا رہے ہیں، خوب نیکیاں کما رہے ہیں، نفل کام کرتے ہیں، فرض کا ثواب ملتا ہے، فرض کرتے ہیں 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دھوم مچی ہے، گناہ دھونے کا بھی انبار، ہر رات لاکھوں لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ کیسا زبردست بازار ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے لگایا ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ نفس کے مقائد ہم جان رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طرح نفس دھوکے دیتا ہے، کس طرح چیزوں کو مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ اللہ سے وعدہ کر چکا ہے، اس پر وہ گویا ادھار کھائے بیٹھا ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر دے۔ ہمارا دشمن ہے، اس کو ہم نے دشمن بنانا ہے، اور ہم الحمدللہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اب کبھی تو وہ بالکل سامنے سے آتا ہے، بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور مجھے نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، کلیئرلی کفر ہے، بدعت ہے، شرک ہے، نہیں کروں گا۔ ایسی چیزوں سے اکثر لوگ بآسانی بچ جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو، مسلمانوں کو اس میں مشکل نہیں ہوتی۔ جب وہ آپ کو آ کے کہے کہ مجھے سجدہ کرو، تو کون سجدہ کرے گا؟ وہ کہے کہ چلو بھائی ایسا کرتے ہیں کہ فلاں کو لوٹ لو، تو اکثر لوگ ایسے کام نہیں کرتے۔ ایسا کرتے ہیں یہاں سے یہ مال اٹھا کے لے جاتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ سامنے سے جب شیطان آتا ہے تو بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے دھوکے میں آ جائیں، لیکن اسی لیے اس نے پلاننگ جو کی ہے اپنی، پیچھے سے بھی آئے گا۔ تو اس نے کہا ہے کہ میں یا اللہ سامنے سے یعنی بالکل کھلے کھلے بہکاؤں گا، تو بہت سے تو ایسے ہی بہک جائیں گے، لیکن اکثر میرے اس طرح کے چال میں تو نہیں آنے والے۔ نتیجہ یہ ہے کہ میں پیچھے سے بھی کوشش کروں گا، یعنی چھپ کے وار کروں گا۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اور اس کے سارے ذریت، اس کی پوری ٹیم تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ گویا وہ چھپ کے وار کرتا ہے، پیچھے سے وار کرتا ہے۔ جب وہ پیچھے سے وار کرتا ہے تو اس میں بڑے بڑے لوگوں کو مشکلات ہو جاتی ہیں، دھوکے دیتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کب اس کا حملہ ہو گیا۔ تو یہ جو ہماری جنگ چل رہی ہے، اس میں ہمیں بہت الرٹ رہنا ہے۔ جو کہتے ہیں چاروں طرف سے الرٹ رہنا ہے، چومکھی لڑنا ہے، وہ یہی ہے کہ سامنے سے آئے تو آسان ہے دشمن سے مقابلہ کرنا، لیکن پیچھے سے جب آئے پتہ نہ چلے کب وار کر دے گا، کس طرح وار کرے گا، یہاں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس صورت میں آدمی کو بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اس کو جتنا زیادہ اپنے نفس سے مضبوط تعلق ہوگا، اس کو جتنا زیادہ قابو کیا ہوا ہوگا، شیطان کی چال سمجھ میں آنے لگے گی۔ وجہ کیا ہے کہ نفس شیطان کا ایجنٹ ہے۔ اب آپ نے اس ایجنٹ کو ہی قابو میں کر لیا، اب آپ کو پتہ چل گیا، تو اب آپ اس کو گویا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں شیطان کے خلاف۔ آپ کو اندازہ ہونے لگتا ہے دیکھو یہ اس وقت شیطان کے زیر اثر ہے۔ جیسے نفس کی معرفت ہو جاتی ہے تو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ کہاں چالیں چل رہا ہے، کہاں گڑبڑ کر رہا ہے۔ اس کے سمٹمز کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے، اس کی حرکت سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ نفس طفل ہے، بچے کی طرح ہے، تو اس کا طریقہ واردات تو وہی ہے کہ اس کو مزے کی چیزیں، فائدے کی چیزیں، فن کی چیزیں، تفریح کی چیزیں چاہیے، جب تک کہ وہ میچور نہ ہو جائے، ترقی کر کے نفس لوامہ نہ بنے اور اس سے بڑھ کے مطمئنہ نہ بن جائے۔ تو جو ارلی سٹیجز میں ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کو عبادات میں، معاملات میں شیطان دھوکہ دے کر جب یہ طے کر لیتا ہے کہ یہ تو سامنے سے میرے آنے سے قابو میں نہیں آئیں گے، ان کو میں نے بار بار سمجھایا نماز نہ پڑھو، پڑھتے دیوانے، ان کو کہتا ہوں روزہ مت رکھو، صبح صبح اٹھنا، اپنے آپ کو بھوک میں مار رہے ہو، رات بھر کھڑے ہو، کیا بے وقوفی ہے۔ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو اس کی اس چال یا اس طرح کی بات میں آ جائیں، تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ سامنے سے تو یہ سننے والے نہیں ہیں، ان کو تو مجھے دوسرے طریقوں سے بہکانا ہوگا، یا تو چھپ کے، تو ایک طبقے کو، بڑے طبقے کو وہ پیچھے سے حملہ کرتا ہے اور بہکاتا ہے، یعنی پتہ نہیں چلتا، علم نہ ہونے کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے، جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ کام حرام تھا، کر بیٹھے، کسی اور نے مشورہ دے دیا۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا بہت اخلاص کے ساتھ وہ آپ کو گناہوں کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا گانا پسند تھا بہت زیادہ، سنا، 10 لوگوں کو اور فارورڈ کر دیا، یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں،
ایک گناہ کا کام خود کر رہا تھا وہی کافی تھا، اب میں واٹس ایپ پہ اور میڈیا پہ اس کو بھیج کے کتنے لوگوں کو اس گناہ میں ملوث کر رہا ہوں، اپنے نامہ اعمال کو کیسا خراب کر رہا ہوں، مجھے شیطان کی چال سمجھ ہی نہیں آئی۔ کسی شخص کے خلاف کسی نے کوئی کلپ بنا دی، کسی عالم کے خلاف، کسی سیاسی آدمی کے خلاف، کسی اور پبلک فگر کے خلاف، کسی سیلیبریٹی کے خلاف، جو لوگ جانتے ہیں، جن کو وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، بس اس کی غیبت بہتان کا ایک پیکج سا بنایا، 2-1 منٹ کی کلپ بنائی، انہوں نے آپ کو فارورڈ کی، آپ نے دنیا میں سب کو فارورڈ کر دی، یہ خیال کیے بغیر کہ اس کے پیچھے شیطان کی کیا خفیہ چال ہے کہ اس گناہ میں جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، لینا دینا ہی نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں، میں نے ایک فن کے طور پہ، کیونکہ انہوں نے ذرا لطیفہ سا بنایا تھا، ذرا انہوں نے مزاح اس میں ڈال دیا تھا، تو اس وقتی فن کے لیے جو مجھے بہت اچھا لگا، جملہ بڑا زبردست تھا، میں نے اس کو جناب اور لوگوں کو بھی فارورڈ کر دیا، یہ سوچے بغیر کہ میں انیڈورٹنٹلی، انجانے میں اپنے آپ کو افلاس میں ڈال رہا ہوں، میری وجہ سے جو میں نے غیبت کی۔ اب ایک آدمی چور ہے، اس کو بھی صرف اتنا ہی چور کہا جا سکتا ہے جتنا وہ چور ہے، اس کی چوری میں 2-4 اضافے کر کے جو کام اس نے نہیں کیے وہاں کر کے غیبت نہیں کی جا سکتی، پھر یہ بہتان ہوگا، لیکن لگ گئے، پھنس گئے اس کام میں۔ تو یہ انجانے میں علم کی کمی کی وجہ سے یا حکمت نہ جاننے کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے آدمی۔ تو ایک بڑا طبقہ ہے جو اس میں اپنا نقصان کر لیتا ہے، لیکن یہی وہ رکتا نہیں، اس نے پورا پلان بنایا ہوا ہے، دائیں طرف سے بھی آتا ہے اور بائیں طرف سے بھی آتا ہے۔ بہت سی توجیحات کی جا سکتی ہیں۔ دائیں طرف سے آنے کا مطلب یہ کہ نیکیوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، نیکی آپ نے کی، نیکی کر لی، عبادت کی، اس میں دکھاوے کا عنصر ڈال دے گا، کسی طرح سے لوگوں کو پتہ چل جائے میں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ میں نے اتنی بڑی خدمت بھی کی دین کی اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا، میں سلائیڈیں بنا بنا کے پڑھا رہا ہوں، لیکچرز بنا رہا ہوں، کسی کو نام ہی نہیں نظر آ رہا اس کے اندر، تو کسی اور کے پبلک میں آپ نے تو ویب سائٹ پہ ڈال دیا، کوئی بھی لے لے، کوئی بھی اڑا لے اپنے نام سے، میرا تو نام ہی نہیں ہوا۔ بھائی ہو یا نہ ہو، اللہ کو تو پتا ہے۔ میں اتنے سال سے جو تہجد پڑھ رہا ہوں، دنیا کا کوئی بندہ ہی نہیں جانتا بیوی کے سوا، وہ بھی اس کے باوجود قائل نہیں ہوتی، تو یہ تو کچھ مزہ نہیں آیا۔ تو نیکیوں کو ایسے مزین کر دیتا ہے کہ اپنی نیکی پر خوش ہونے لگتے ہیں، یا تو ریاکاری کے ذریعے، ایک تو اس کا حربہ یہ ہے، دوسرا اس کا حربہ یہ ہے کہ نیکیوں کو جب ہم کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اب دکھاوا نہیں کر رہے لیکن اندر سے خوش ہیں کہ میں بہت نیک ہوں، اپنے بارے میں بہت مطمئن ہے کہ میں کچھ اعلیٰ درجے کی اب چیز ہو ہی گیا ہوں، تقریباً قطب اور ابدال کے لیول کا ہونے والا ہوں قریب۔ اسے کہتے ہیں عجب، یعنی اپنے بارے میں یہ احساس کہ میں کچھ ہوں، اپنی نیکیوں پر غرور تو نہیں لیکن ایک گنا اطمینان، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ اچھا سمجھنا۔ تکبر تو وہ یہ ہے کہ دوسرے کو حقیر بھی سمجھا جائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے لیکن دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے، تب کسی کی تحقیر نہیں ہے، لیکن خالی اپنے آپ کو، اپنے کام کو بہت اچھا سمجھتا ہے، اپنی خدمت پہ بہت نازا ہے، یہ عجب ہے۔ اپنی رائے، اپنے عمل، اپنے طریقہ کار پر بہت فخر ہے، بہت پسند، اندر سے اچھا لگتا ہے، اپنا ہی طریقہ اچھا لگتا ہے، کسی اور کی بات اچھی نہیں لگتی۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ جو عجب ہے یہ اعمال کو بالکل موم کے رکھ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اب بھروسہ اللہ پر نہیں رہا بلکہ اعمال پر ہو گیا۔ اب یہ اطمینان ہوگا کہ میں اپنے اعمال کی بیس پر کچھ بن ہی گیا ہوں۔ اسی لیے آدمی جب اس میں بڑھتا جاتا ہے، ترقی کرتا جاتا ہے اس شیطانی راستے پر، شیطان کی چالوں میں آ کے بالآخر کبھی وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی وہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی اپنے لیے کوئی مہدویت کا دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں مہدی ہو گیا، کچھ نہ کچھ چکر اپنے بارے میں چلا کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دیکھتے نہیں کہ کیسے لوگ حماقتوں میں پڑ جاتے ہیں، اپنے قصیدے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اپنے بارے میں نظمیں نعتیں پڑھواتے ہیں، لوگوں سے تعریفیں سنتے سناتے ہیں، مجلسوں میں باقاعدہ مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں، نام کے آگے پیچھے لمبے لمبے القابات لگائے جاتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ اس میں بہت چوکنا رہنا پڑتا ہے، یہاں شیخ کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آئینہ دکھا کے اوقات میں رکھے۔ اور بائیں طرف سے یہ
کہ گناہ میں ڈال دینے کے بعد اب گناہ سے مایوس کر دیتا ہے. ایک تو کام یہ کرتا ہے کہ گناہ کیا، کہتا میں تو بہت ہی گندا انسان ہوں، اتنا خراب ہوں، اب تو فائدہ نہیں، میرا کیا بنے گا. ہم جیسے لوگوں کو تو اللہ معاف بھی نہیں کریں گے، ہم تو اتنے خراب ہیں، اتنے گندے ہیں. بعض لوگ تو یوں تک کہتے ہیں کہ میرے تو اتنے گناہ ہیں کہ اللہ چاہے بھی تو معاف نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ، یہ تو کفر ہے. لا تیأسوا من روح اللہ ان اللہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. صرف کافر جو ہے وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے، اور کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی گناہ کرے، لیکن گناہ کر کے مایوس نہ ہو جائے. ایک طرف تو وہ یہ کرتا ہے، بعض لوگوں کو اس میں لگا دیتا ہے کہ ہم تو بہت ہی گناہ گار ہیں، ہم کیا عبادت کریں. اب وہ ایسے مایوس ہوئے کہ عبادات کی طرف نہیں جا رہے، نماز نہیں پڑھ رہے کہ میری نمازوں کا فائدہ کہ میں تو بہت گندا انسان ہوں. دوسرا، گناہ کو ہلکا کر دیتا ہے. گناہ ہوا تو کیا ہوا، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، غفور الرحیم، اللہ خوب معاف فرمانے والے، بندوں پر بڑی شفقت کرتے، تو پریشانی کی کیا بات ہے. بہت اطمینان دلا کے گناہ کرواتا رہتا ہے. ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی رحمانیت کو سامنے رکھ کے گناہ کرنے پر جری ہو جائے. پھر یہ کہ گناہ کر لیا، برا بھی سمجھ رہے ہیں، یہ بھی ایک طبقہ ہے. برا بھی سمجھ رہے ہیں، خیال ہے کہ میں نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، یار ہو گیا، لیکن چلو توبہ کر لیں گے آئندہ ایک دفعہ اور. یہ گڑبڑ ایک دفعہ اور ہو جائے، یہ بدماشی تھوڑی سی اور چلتی رہے، پھر توبہ کر لیں گے، ابھی توبہ کر لیا، استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر دوبارہ. لیکن سچی توبہ نہیں، دل سے نہیں، بس ایک توبہ کر بھی لی لیکن پتا ہے کہ دوبارہ کرنا ہے، ابھی اس امید پر کہ توبہ کر لیں گے گناہ کیے جاتا ہے. تو یہ گناہ کو مزین کر کے دکھا رہا ہے، اچھا بنا کے دکھا رہا ہے. یا تو اتنا بڑا پہاڑ بنا دیا بعض کے لیے کہ وہ مایوس ہی ہو گئے، یا بعض کے لیے ایسا بنا دیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہلکا ہے بالکل، کیا ٹینشن لینی، اللہ کریم ہے، معاف فرما دیں گے. اللہ ہمیں نہیں معاف فرمائیں گے تو اور کس کو معاف فرمائیں گے، نعوذ باللہ. تو یہ سب خیالات ڈال کے بائیں طرف. تو دیکھیے چاروں جہت سے کیسا اس نے انسان کو جکڑ لیا ہے، کتنی پختہ دشمنی پر آمادہ ہے، جبکہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. کیا کیا ہے ہم نے اس کے ساتھ، کیا زیادتی کی ہے، صرف اپنی حسد، اپنی جلن میں، اپنے کبر میں. کبر اور حسد ایسا تباہ کر دیتے ہیں انسان کو. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریم ہے، تو انہوں نے ہمارے لیے بھی عافیت کے راستے رکھے ہیں اگر بندہ چاہے. اور وہ دو جہتیں بھول گیا، اسی لیے معروف دو جہتیں. کوانٹم فزکس کی 11-12 جہتوں کی بات نہیں کر رہا، نارمل جہتیں 6 ہی کافی ہیں. اوپر اور نیچے کی جہت، اوپر اور نیچے کی جہت، اس میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں کہ کیا ہے اوپر کی جہت. ایک سادہ بات تو یہ ہے، اوپر کی جہت یہ کہ اللہ سے تعلق اپنا بنا کے رکھے، اللہ کی طرف اس کا ہاتھ اٹھتا رہے، دعاؤں کے لیے اٹھتا رہے، ہر وقت گڑ گڑاتا رہے، مانگتا رہے. دوسرا یہ کہ اوپر سے وہی جو آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی شکل میں ہم تک پہنچا دی ہے، اس سے تعلق رکھے. یہ آسمان سے جو وہی آ رہی ہے، جو کلام میرے رب کا، میرے نبی کی تعلیمات جو دین کی آ رہی ہیں، اس کو اپنی عقل پہ اس کو طاری کرے. عقل پیچھے، وہی اوپر. اوپر سے تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، مضبوط تعلق. اور نیچے سے مراد سجدے میں گرا رہے، عاجزی رکھے، اپنے آپ کو حقیر سمجھتا رہے، کرتا رہے اور ڈرتا رہے، اللہ ہی سے مانگتا رہے، اللہ ہی سے رجوع کرے، سجدوں کی کثرت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تمہارے لیے شفاعت کی دعا کروں گا، تم سجدے سے میری مدد کرو، سجدوں سے مدد کرو. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ سجدہ کر اور مجھ سے قریب ہو جا. میرے قریب ہونا چاہے تو کثرت سے سجدے کر. نماز بھی پڑھ، نماز میں بھی سجدے کیے جاتے ہیں، اسی لیے سب سے قیمتی وقت وہی ہوتا ہے جب ہم اللہ کے بالکل قریب ہوتے ہیں، سجدے کی حالت میں. کثرت سے سجدے کیے جائیں، جھکا جائے اس کے آگے، اور دل بھی جھکا رہے، عاجزی میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا رہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھاتے ہیں، اونچا کرتے ہیں، اس کا مقام بلند کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اوپر اور نیچے سے ایک اور بات سمجھ سکتا ہے آدمی. اوپر آپ کا منہ ہے، اس کو ذکر اللہ سے، اللہ کی یاد سے، نبی پر درود سے، استغفار سے، قرآن کی تلاوت سے تر رکھے، اس کو برائی سے بچائے،
गुनाहों में न डालने दे, गीबतों में, बुहतान में, इन चीजों में न लगाए। वो या जबान की हिफाजत का भी जिम्मा ले ले। और नीचे से मुराद शहवत से बचे, शहवानी गुनाहों से बचे, अपने आप को रोक के रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मुझे इन दो बातों की जमानत दे दी, वो जो दो जबड़ों के दरमियान है और दो रानों के दरमियान है, इसकी जमानत दे दी तो मैं जन्नत की जमानत देता हूं। तो जबान की हिफाजत कर ले और शर्मगाह की हिफाजत कर ले कि गुनाहों से बचेगा, तो काम बहुत ठीक हो जाएगा। तो ये दो जिहतें हैं जिसकी तरफ अगर हमारी तवज्जो हो तो सामने से आएगा शैतान तब भी पहचाना जाएगा, पीछे से आएगा तब भी इल्म की बुनियाद पर, क्योंकि कुरान से ताल्लुक हो गया, इल्म से ताल्लुक हो गया, वही से ताल्लुक हो गया, तो वही के जरिए ही इल्म हासिल होता है। अकल को इस्तेमाल करेगा, अकल में बालिदगी होगी, अल्लाह की तरफ से रहमत और मदद आएगी, गलती नजर आने लगेगी। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा के मिस्दाक, जो गलत है गलत लगेगा, जो हक है वो हक लगेगा, जो बातिल है वो बातिल लगेगा, ठीक ठीक चीजें नजर आने लगेंगी। ऐसा आईना साफ हो जाएगा कि जैसी तस्वीर है, जितना धोखा है सब साफ नजर आएगा, तो सीधा सीधा अमल करेगा, उसके मुताबिक एक्शन होगा, उसका अलर्ट होगा बिल्कुल। और दाएं और बाएं से किसी किस्म की कंप्लेसेंसी उसको नहीं होगी, खुशफहमी का शिकार नहीं होगा, मायूसी का शिकार नहीं होगा, बिल्कुल ठीक रास्ते पर होगा। और ऊपर और नीचे से एक मुराद ये भी है कि अपने ऊपर किसी को बड़ा बना के रखे, अपने ऊपर किसी को उस्ताद बना के रखे। वालिद ये उसके ऊपर है, बड़ा भाई है, उसका उस्ताद है, उसका शेख है, इनसे ताल्लुक बना के रखे और उनके आगे झुक के रहे। ये नीचे से मुराद है कि झुक के रहे, उनके आगे इत्तिबा करके चले, अपने आप को सरेंडर करके, सबमिट करके चले, ताकि औकात में रहे, अपने आप को बहुत बड़ा ना समझने लगे। जो अपने आप को मुस्तकिल बिज़्ज़ात बनाता है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो मुस्तकिल बज़्ज़ात हो जाता है। तो अगर अपने आप को इन जिहतों से महफूज कर लेगा तो बाकी की चार जिहतें बहुत आसान है काबू करना। अल्लाह की मारिफत हासिल हुई तो नफ्स को पहचान लेगा, नफ्स काबू में होगा तो शैतान की चालों को देखना समझना आसान होगा, और उसके लिए सारे आमाल करेगा ऊपर और नीचे के, तो बाकी चारों तरफ शैतान का कोई हमला उस पर कारगर नहीं होगा। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान का ये बाबरकत महीना हमें इस तरफ तवज्जो दिला रहा है, हमें इन चीज़ों को हासिल करने के लिए उकसा रहा है कि आसान मौका है, सीख ले मेरे बंदे, आ जा मेरी तरफ। अल्लाह हम सब पर करम और फजल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।